نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ کے بہت فضل و احسان سے الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم ان لوگوں میں سے اب ہو گئے ہیں جنہیں رمضان کا مہینہ مل گیا ہے یا ملنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ مہینے میں ہمارے سامنے بہت اہم گول ہے، ٹارگٹ ہے. اور وہ گول کیا ہے؟ پہلا گول اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو. تقویٰ سیکھنے کے لیے ہے، پرہیزگاری سیکھنے کے لیے ہے. اور دوسرا گول ہمارے سامنے یہ ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے رمضان میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک دوسرا گول ہے تاکہ ہماری پچھلی خطائیں، کمیاں، گناہ معاف ہو جائے. یہ ہمارا ایک دوسرا گول ہے. پہلا تقویٰ، پرہیزگاری سیکھنا آگے کی زندگی کے لیے. دوسری چیز کہ اپنے پچھلے گناہوں سے بخشش پا لینا، ان سے مغفرت پا لینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدبختی اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ پائے. یعنی مغفرت نہ پائے تو ایک تھا پچھلے گناہ، لیکن آگے کے بھی ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو اپنی مغفرت پا لیتے ہیں. جیسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاء، اور اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں عتقاء. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے عتقاء من النار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ روز رات ہوتا ہے. رمضان میں روز رات لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. جہنم کی آنکھ سے آزاد کا مطلب کیا؟ قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، کچھ لوگ جنت جائیں گے، کچھ لوگ جہنم جائیں گے. ابھی اس وقت تو کوئی جہنم گیا نہیں، لیکن اس سے یہ مطلب ہے کہ جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ کنفرم جہنم ہی جانے والے ہیں، مطلب ان کی زندگی پروف ہے کہ وہ جہنمی کے راستے پر ہے. اور ایسے لوگ جو جہنم جانے والے تھے، ان کی زندگی ایسی تھی، وہ اپنی زندگی بدل دیتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ روز رات ہوتا ہے. مطلب روز رات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اپنے جانے والے تھے جہنم، وہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ گولز ہمارے سامنے ہیں. اب آئیے کچھ ایکشن پلان کریں. ایکشن پلان میں کوئی بھی ایکشن پلان بناؤ، آپ کو اس کے اندر پہلے ایک منزل چاہیے سامنے. یہ ساری منزلیں ہم نے دیکھا. تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ایک گول ہونا چاہیے کہ ہمارا نام ان لوگوں میں ہو جائے جو جنت جانے والے ہیں. یہ رمضان ایک ایسی رمضان ہو جائے کہ ہمارا نام ان لوگوں میں ہو جائے جو جنت جانے والے ہیں. یہ ہمارے سامنے گول ہے. یہ رمضان کے لیے ہمارا ایک ایک کا وہی گول ہو جائے کہ ایسے لوگ ہیں اللہ پہلے سے جانتا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو جنت جانے والے ہیں، تو ہمارا نام اس لسٹ میں ہو جائے، جنت جانے والوں کی لسٹ. اب یہ منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہوگی، ہمارا ایکشن پلان کیا ہوگا، ہمارا خطبہ آج کا اسی چیز پر ہے. کیا کیا چیزیں کریں تاکہ اس منزل تک پہنچے کہ ہمارا نام اس رمضان میں وہ لسٹ میں پہنچ جائیں، جنت جانے والوں کی لسٹ. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں جو کرنا ہوگا
اور وہ یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے گناہوں میں دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ، ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اور کبیرہ گناہوں کے تعلق سے یہی قاعدہ ہے کہ ہم جب تک ان کے تعلق سے توبہ نہیں کریں، ان سے توبہ نہ کریں، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان میں اتنا نیکیوں کا ماحول ہے الحمدللہ، دل میں کتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے، اب خود محسوس کریے، کیونکہ وہ فیلنگ آتی ہے نا جو کہاں سے آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، وہ یا باغی الشر اقصر، اے برا کام کرنے والے رک جا۔ تو یہ پکارنے والا اس پکار کو لگاتا ہے اس مہینے میں، اور وہ پکار کانوں کو نہیں سنائی دیتی لیکن دل کو سنائی دیتی ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ لوگ محسوس کرتے ہیں، آپ خود ایک چینج دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے دینی جذبوں میں، ان کے احساسات میں، وہ چینج دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اتنا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، خیر کا ماحول ہے الحمدللہ، پوری قوم مسلمان الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ایسے وقت سے بہتر وقت کیا مل سکتا ہے؟ اتنا اچھا ماحول سے بہتر ماحول کیا مل سکتا ہے؟ تو آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں وہ گناہوں سے دور، دل کو دور کرنا ہوگا، دل کو ان سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ جو گناہ جو کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے الاثم حواز القلوب، کہ گناہ جو ہوتے ہیں دل پہ چپک جاتے ہیں، تو جو دل پہ چپک جاتے ہیں گناہ، ان کو ابھی نکال کر کے ڈسٹ بن میں ڈالنے کا یہ وقت ہے، بہترین وقت ہے ان سے دوری اختیار کرنے، ان کو چھوڑ دینے، اور ان سے سچے اور پکے طور پر توبہ کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے پاس ایک سچی اور پوری مخلص توبہ۔ تو توبۃ نصوحا ایک پوری سنسیئر توبہ، ایک مخلص توبہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آئیے میرے بھائیوں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، سارے گناہوں سے، جو بھی کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے گا، نیکیوں کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے یعنی کہ نیکیوں کے بدلے میں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کاٹتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی گناہ بھلے ہی صغیرہ کی لسٹ میں ہو، لیکن اگر اس میں اصرار ہے، کنٹینیوس ہے، ہمیشہ ہے، کنٹینیو کر رہا ہے آدمی، تو وہ کبیرہ کی لسٹ میں چلے جاتا ہے، صغیرہ سے کبیرہ میں چلے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے دل سے ان گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی کے لیے آدمی تیار ہو جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ہم سچ مچ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس لسٹ میں ہو جائے جو جنت والے لوگوں کی لسٹ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام سب سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور یہ کام کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اپنے دل کو ان گناہوں سے دور کرنے کے لیے یاد کرو کہ وہ گناہ کتنی بڑی بربادی ہے، کس طرح ایک گناہ ایک انسان کے ترازو میں ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا، برا کرے گا، وہ اسے دیکھے گا۔ تو وہ کس طرح سے بوجھ ہوگا اس کے لیے، اس کے کندھوں کے لیے بوجھ ہوگا کہ یہ کہاں سے میں نے یہ کیوں کر لیا، میں یہ جو گناہ میں نے کیا آج کتنا بڑا بوجھ بن رہا ہے، قیامت کے دن کا بوجھ۔ اور میرے بھائیوں قیامت کے دن کا فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، آپ سوچو کہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، کہ ہماری آگے کی زندگی کا فیصلہ ہے، کہ ہماری وہ آگے کی زندگی ہم کہاں گزارنے والے ہیں۔ جنت میں گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کے بندوں میں ہو کر، جنت کی نعمتوں میں رہ کر، ہمیشہ کی خوشی میں رہ کر، ہمیشہ کی آسانی میں رہ کر، یا جہنم میں گزارنے والے ہیں، وہاں ہمیشہ کا عذاب، ایک ایسا عذاب جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ موت ہر طرف سے آئے گی پھر بھی انسان نہیں مرے گا۔ جہنم کی آنکھ کے اندر جو عذاب ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں وہاں رہ لوں گا، کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں جو فیصلے ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ فیصلوں کا رزلٹ ہوتا ہے، جو کریں گے وہ ملے گا، جو اچھا کرے گا اس کو وہی ملے گا، جو برا کرے گا وہی ملے گا۔ تو یہ زندگی میں ہم فیصلے کرتے ہیں اور یہ فیصلوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آخرت میں، اور یہی ہے اصلیت۔ آنکھیں بند کر کے اصلیت نہیں بدل جائے گی، منہ موڑنے سے حقیقت نہیں چینج ہو جائے گی۔ آپ خود سوچو، ایک انسان ہے جو ایک مرڈر کرنے والا انسان اپنی گولی چلاتا ہے، اور گولی چلاتا ہے، اس سے کسی ایک معصوم کی موت ہوتی۔ اب کیا وہ مرڈر کرنے والا بول سکتا ہے میں نے تو 1 سیکنڈ کا جرم کیا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا گولی چلانے میں، 1 سیکنڈ کا جرم کیا، مجھے 100 سیکنڈ جیل میں رکھو، 200 سیکنڈ رکھ لو جیل میں،
وہ نہیں بول سکتا، کیونکہ بھلے یہ جرم 1 سیکنڈ کا تھا لیکن یہ اس کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ہو سکتا ہے عمر قید ہوگی، ہو سکتا ہے موت کی سزا ہوگی. وہ یہ نہیں بول سکتا میں نے 1 سیکنڈ کا جرم کیا 2 سیکنڈ رکھو 10 سیکنڈ رکھو جیل میں. تو ہم یہاں زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں نا، یہ فیصلے ہمارے، یہ فیصلے کے بعد پھر سے چانس ملتا ہے کہ فیصلہ بدلنا ہے، زندگی بدلنا ہے، نیک راستے پہ آنا ہے، آ جاؤ نیک راستے پر، بدلنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جو فیصلہ کیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتو گے بھائی. یہ چھوٹی بات نہیں سمجھو اس بات کو، کہ یہ مت سمجھو کہ بس ابھی یہاں پہ ابھی گناہ کیا میں نے، بس 10 منٹ کا گناہ تھا اور وہاں پہ 10 منٹ کی سزا ملنے والی ہے اس کے بدلے میں. یہ مت سوچو اس طرح سے. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ بتاتا ہے یہ گناہ سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چلو چلو اور گناہ کرو. لیکن یہاں پر بات یہ ہے، اصلیت یہ ہے، یہ فیصلہ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. یہ تمہارا فیصلہ تھا، وہ مرڈر کرنے والے کا فیصلہ تھا نا، میں مرڈر کروں گا کسی معصوم کا، اس کو سزا ملے گی. تو یہ نہیں بول سکتا. اسی طرح ہم وہاں جا کے نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تو تھوڑی زندگی گناہ کے اندر گزاری، اب یہ ہمیشہ کی زندگی یہاں پہ جہنم میں نہیں چاہوں گا. آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی، وہی ملنے والا ہے جس کے ہم لائق ہے. اور میرے بھائیوں اتنا اچھا موقع سامنے ہے، چلو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ان کا بوجھ نہیں برداشت کر پاؤں گے. سن لو بات کو، کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں گناہ سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ اوور کانفیڈنس ہے، یہ جھوٹا ایک دلاسہ ہے شیطان بندے کو دیتا ہے، وعدے کرتا ہے. یعیدہم ہے نا قرآن میں دیا ہوا، یعیدہم، شیطان بہت وعدے کرتا ہے. ویمنیہم، تمنائیں پیدا کرتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے نہیں ہیں سوائے دھوکے کے. یہ دھوکا ہے اس کا، وہ دھوکا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. کس نے بولا کچھ نہیں ہوگا؟ ہر ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ ذرہ ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ ذرہ بھی خیر کیے تو دیکھو گے. میرے بھائیوں اوور کانفیڈنس میں مت رہو. وہ گناہوں کو چھوڑ دو نا. کیا فائدہ ہوتا ہے گناہ سے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. کتنے سارے گناہوں سے بیماریاں ہوتی ہیں، کتنے سارے گناہوں سے دنیا کی آفتیں آتی ہیں. من اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو میری یاد سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے بہت ہی تنگ زندگی ہے، تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے زندہ کریں گے قیامت کے دن نابینا، بلائنڈ، اندھا. کیا ہے معاملہ؟ تنگ زندگی. ہم میں سے جو لوگ وہ زندگی سے جی کے نکلے ہیں نا، جو میں بات کر رہا ہوں نا قرآن کی آیت، آپ کو معلوم ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ جو زندگی ہوتی ہے نا گناہوں کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، کوئی خوشی کی زندگی نہیں ہوتی. وہ بہت ہی تنگ زندگی ہوتی ہے. پریشان ہوتے ہیں لوگ، فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. دل کہاں سے چین میں ہوگا؟ چین کہاں ملنے والا ہے؟ چین و سکون کہاں ہے میرے بھائی؟ اور دل کا چین ہی سب سے بڑی چیز ہے. باہر سے اچھی اچھی چیزیں دے دو، دل پریشان ہے، کیا ہوگا؟ اور باہر بھلے ہی تکلیف ہے اور دل اطمینان سے ہے، اصل چیز ہے دل کا کیا حال ہے. اور وہاں پہ دل کا حال یہ ہوتا ہے نا، دل انسان تنگ اور فرسٹریشن میں ہوتا ہے، دوڑتا ہے. شیطان کہتا ہے اور تھوڑا کرو گناہ، تم بہت خوش ہو جاؤ گے. دوڑتے ہی اس کی زندگی نکل جاتی ہے. ایک چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو اس کو کبھی حاصل نہیں ہونے والی. اور حاصل کس کو ہونے والی ہے؟ سکون کی زندگی کس کو ملنے والی ہے؟ سکون کی زندگی ملنے والی ہے ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو. یہاں پہ سکون ہے، سجدہ کرنے میں سکون ہے، اللہ کی عبادت میں سکون ہے. ایسی زندگی جینے میں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس میں سکون ہے. اصل سکون ہے میرے بھائی، یہ ریئل سکون ہے. اس سکون کو مت چھوڑو اس تنگ زندگی کے لیے. تنگ زندگی کے لیے سکون کو چھوڑیں گے، جنت، ہاں جہنم کے لیے جنت کو چھوڑیں گے، جہنم پانے کے لیے جنت کو چھوڑیں گے، تنگ زندگی پانے کے لیے سکون والی زندگی کو چھوڑیں گے. ہر اعتبار سے بیوقوف ہے وہ انسان. سفہاء آتا ہے نا قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ الا انہم ہم السفہاء، کہ یقیناً وہی لوگ سب سے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. بیوقوف کیوں ہیں؟ دنیا میں بھی برباد ہوئے، آخرت میں بھی برباد ہوئے. کون سے سمجھداری کا کام کر کے آئے ہو؟ تو ہمیں میرے بھائیوں یہ فیصلے ہمارے، یہ فیصلوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے. نہیں مجھے نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہوگا زندگی میں، پچھلی زندگی میں وہ پھسل گیا ہوگا، کمزور پڑ گیا ہوگا. اللہ نے آج تمہیں رمضان دی ہے. ابھی رمضان سے 2 دن پہلے میں ایک جنازے میں جا کے آیا، ایک بھائی کا انتقال ہوا تھا. سمجھو رمضان سے اتنا قریب آ کے ان کا انتقال ہوا. انہیں نہیں ملی، ہمیں ملی ہے الحمدللہ. اتنا اچھا موقع ملا ہے. بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پالے پھر بھی مغفرت نہ پائے. اتنا اچھا مہینہ ملا پھر بھی تم نے مغفرت نہیں پائی. میرے بھائیوں سچے دل سے توبہ کر ڈالو، پوری صاف کر ڈالو دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے. الندم التوبہ، غم ہی تو توبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. غم ہے نا وہی تو اصل توبہ ہوگی. تو یہ غم ہونا چاہیے دل میں، احساس ہونا چاہیے نہیں چاہیے مجھے دن کا تنگ زندگی نہیں چاہیے. وہ گناہ و نافرمانی، دل پہ کالے نقطے آتے جاتے ہیں، دل کالا ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے.
مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے سکون والی زندگی چاہیے، ایمان والی زندگی چاہیے، اطمینان والی زندگی چاہیے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن نفس، یہ سننا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ کرو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دو۔ جو پلٹتے ہیں نا لوگ روز، ہماری زندگی ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ ہم پلٹ جائیں، چھوڑ دیں گناہوں نافرمانی کے راستے کو، چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی چیز کیا چیز کی ٹارگٹ ہے؟ ہمارا موضوع آج یہ چل رہا ہے کہ ہمارا نام اس رمضان جنت والوں میں کیسے ہو جائے۔ جنت والوں کی جو لسٹ ہوتی ہے کہ جو جنت والے لوگ ہیں، ہمارا نام وہ لسٹ میں کیسے پہنچ جائے، جہنم والوں کی لسٹ میں نہیں، جنت والوں کی لسٹ میں کیسے پہنچ جائے۔ تو پہلی چیز ہے دل کو دور کرنا ہوگا گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، کفر سے، بغاوت سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے دل کو دور کر کے نیکیوں کی طرف بڑھائیں، نیکیوں کی طرف بڑھائیں۔ یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، زندگی کو نیکیوں سے بھر دو۔ اگر آپ سچ مچ چاہتے ہو گناہوں سے زندگی دور ہو جائے، اس کا ایک طریقہ ہے نیکیوں سے زندگی کو بھر دو۔ اگر ہم چاہیں کہ زندگی خالی رہے، وہ نہیں رہے، اور یہ بھی بہت زیادہ نیک نہیں، بس میڈیم میڈیم، تو ایسا انسان جو میڈیم رہتا ہے نا، وہ شیطان کا سب سے اچھا کسٹمر ہوتا ہے کہ میڈیم سے آ جاؤ، میرے کھاتے میں آ جاؤ، گناہوں کے کھاتے میں آ جاؤ۔ تو زندگی کو میرے بھائیوں کیا کیا نیکیوں سے آپ بھریں گے، یہ پلاننگ بناؤ، کیا کیا نیکیاں کریں گے، کچھ پلان بناؤ۔ جیسے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ جمعہ میں جلدی آنا، خطبہ سننا، تاکہ دل پر اثر ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور کیا نیکی کریں گے اس رمضان میں؟ نماز کے لیے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، فارغ ہو کر نماز پڑھنے جاؤ، بلکہ صرف رمضان میں نہیں، زندگی بھر۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی شروعات کر رہا ہے یہاں سے اور آگے بھی کنٹینیو کرے، تو نماز کے لیے جانا، وقت پر جانا۔ اور یہ مت سوچو کہ کام میں آپ کا لاس ہو جائے گا، کام میں لاس نہیں ہوگا، کام میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور کتنا وقت جاتا ہے؟ تھوڑا وقت جاتا ہے نماز میں، کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں مس ہونی چاہیے، یہ قاعدہ بناؤ۔ اور کیا کریں گے آپ اس رمضان میں؟ قرآن سے تعلق جوڑیے میرے بھائی، اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو ہلانے والی، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں کی شفا ہے یہ قرآن۔ قرآن سے تعلق جوڑو میرے بھائی، اس رمضان میں قرآن سے اچھا تعلق جوڑو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے پاس سمارٹ فون ہے، چھوٹا سا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پڑھ کے ترجمے کے ساتھ، ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، کون سی زبان آپ جانتے ہیں پڑھیے وہ زبان میں پڑھیے، سب زبانوں میں تقریباً اویلیبل ہے الحمدللہ۔ تفسیریں موجود ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، احسن البیان اچھی تفسیر ہے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر بہت اچھی تفسیر ہے، تفسیر السعدی اچھی تفسیر ہے، تفسیر تیسیر الرحمن جو ہے، ایسے بہت ساری اچھی تفسیریں ہیں۔ صحیح اچھی تفسیر کے ساتھ میں قرآن پڑھیے، اور ٹائم نکالو میرے بھائی، ٹائم نکالو، اور یہ مت کروں گا پورا دن کروں گا کے چکر میں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے نا، جو کرنا ہوتا ہے نا، آدمی اس کے لیے ٹائم سیٹ کرتا ہے، جو چیز کرنا ہی ہوتا ہے، اور جو چیز ٹالنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کروں گا کھاتے میں رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، کچھ ایک ٹائم سیٹ کرو۔ کون سا ٹائم سیٹ کر رہے ہیں آپ؟ سحری، اگر سحری کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، تھوڑا جلدی اٹھ رہے ہیں، وہ ٹائم پہ ٹائم مل رہا ہے، فجر کے بعد تھوڑا پڑھ کے ہی سوئیں گے، یا اگر جو بھی آپ کا شیڈیول ہے وہ حساب سے فجر بعد پڑھیں گے، رات میں تراویح کے بعد پڑھیں گے، افطار کے بعد پڑھیں گے۔ کچھ سیٹ کرو ٹائم، اتنا ٹائم میں بیٹھوں گا، سیٹ کروں گا کہ میں پڑھنے والا ہوں اللہ کی کتاب، قرآن پڑھنے والا ہوں، اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں، کیونکہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے میرے بھائیوں، حقیقتیں ہیں قرآن میں، ایک انسان کو احساس دلانے والی باتیں ہیں، دلوں کو ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ الذکر، یاد دہانی ہے، یاد دہانی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو قرآن پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے آپ، قیامت کے دن کی یاد دلائی جائے گی، جنت کی، جہنم کی، اللہ کے حقوق کی، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں یاد دہانیاں اس کتاب میں ہیں۔ تو قرآن سے تعلق جوڑیے میرے بھائیوں۔ ہم میں سے جو لوگوں نے اب تک زندگی میں قرآن نہیں پڑھے ہیں نا، میں بولتے تم نے اب تک ذائقہ ہی نہیں معلوم ہے آپ کو جو اس کا ذائقہ ہے نا، جو ٹیسٹ کہ قرآن جو پڑھنا ہے تو کیسے محسوس ہوتا ہے، آپ کو اب تک معلوم ہی نہیں، اتنی بڑی چیز نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے آپ کو، وقت نکالنا چاہیے، اور یہ دلوں کی بیماریوں کو دھونے والی چیز ہے نا۔ اتنا اچھا وقت ہے، قرآن نازل ہوا تھا اس مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے طور پر، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ نیکیوں سے بھرنا ہوگا زندگی کو۔ کیا کیا نیکیاں اور بھریں گے؟ نیکیوں میں میرے بھائیوں ایک نیکی ضرور رکھیے، وہ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی زبان کو کسی کو صحیح بات بتانے کے لیے استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ،
جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مطلب بتانے والے کو کرنے والے جتنا ثواب۔ اب آپ بتاؤ میرے بھائی، جیسے جمعہ خطبے میں آپ آئے ہو، کسی اور کو بھی بلاؤ کہ آؤ بھائی جلدی آؤ، بیٹھو تھوڑا سنو، کچھ زندگی پہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر تراویح میں جا رہے ہیں، کسی اور کو بتائیے۔ آپ مثال کے طور پر جو بھی چیز دینی درس سن رہے ہیں، آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اچھا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، کسی اور کے ساتھ شیئر کرو۔ دینی دروس موجود ہے، کتنی آسانیاں میرے بھائی۔ آج آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ سن سکتے ہیں، دروس بیانات سن سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سن سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ روز اتنے سارے کلاسز چل رہی ہے آج کی تاریخ میں، آپ کو اتنے سارے دروس و بیانات، اتنے سارے علماء اکرام کے روز چل رہے ہیں، مستقل چل رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا ٹائم نکال کے بیٹھو، آدھا گھنٹہ سن لو، 1 گھنٹہ سن لو، ایسے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ تھوڑا خود بھی رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے آیت سنی ہوگی، ہر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہہ دو۔ تو قولوا قولا سدیدا کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں سدیدہ، سیدھی سیدھی بات میں سب سے سیدھی اور سب سے صحیح بات ہے وہ اللہ کے دین کی بات ہے۔ سدیدہ میں وہ بھی شامل ہے جو سیدھی سیدھی بات کہہ دو، تو سب سے سیدھی اور صحیح بات کیا ہے؟ صراط المستقیم بتانے والی بات کیا ہے؟ اللہ کے دین کی بات۔ تو بتا دو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو سیدھی بات کہنا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی بتانا چاہیے جو پتہ ہے، لیکن وہی کنفرم، غیر ثابت شدہ باتیں مت پہنچاؤ، اپنے طرف سے فتوے مت دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹی بات اپنی طرف سے بنا کے کبھی نہیں بولنا۔ جو پتہ ہے آپ کو، کنفرم معلوم ہے، بس اتنا بتاؤ، اور اسے بتانے سے یہ ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے آپ درس میں آ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسی باتیں، یہ فرض ہے بھائی، میں نے سنا ہے درس میں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، اتنی مختصر بات جو ترجمہ ہو کبھی آپ پہنچا رہے ہیں، جو ثابت شدہ بات ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، پتہ ہے، زندگی کو پلٹ کر کے، گناہوں سے نکال کر کے نیکیوں میں لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آگے بڑھتے ہیں، زندگی میں کیا کیا نیکیاں اور بھر سکتے ہیں۔ یہ بھریں گے نا میرے بھائیوں، ڈبہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے تو شیطان کو اتنا چانس نہیں ملے گا، کوشش کرے گا وہ، لیکن چانس اس کو اتنا نہیں ملے گا کہ اس وقت کو کیسے ہم نیکیوں سے بھریں۔ تو ایک عادت یہ بنائیے کہ جب فری ہو تو کیا کریں گے، فری ہو تو کیا کریں گے۔ کچھ ہو سکتا ہے آپ آڈیو چلا دو، کوئی درس آڈیو میں چل رہا ہے، ذکر کریں گے آپ، ہو سکتا ہے زبان سے ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی ذکر کریں گے، کوئی دینی بات سوچیں گے کہ میں نے آج یہ درس میں سنا، خطبے میں سنا، اس چیز کے بارے میں بعد میں سوچنے سے اور بہت اثر پڑتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ جو درس و نصیحت کی باتیں ہم سنتے ہیں، اس کے بارے میں جب بعد میں سوچتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک عادت ڈالو کہ جو سن کے گئے، ایسا نہیں ابھی سن لیا اب باہر نکلا اب ایک سوچنے والا نہیں، بلکہ وہ پھر سے درس چلنا چاہیے دماغ میں کہ ہاں میں نے آج یہ چیزیں سیکھا، یہ باتیں سنی۔ یہ چیز سے بہت بڑا اثر ہوتا ہے، یہ خطبے کا جو اثر ہوتا ہے، یہ بعد میں یاد کرنے سے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر، وہ انسان کر سکتا ہے۔ مطلب میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے نا، اپنے فارغ وقت کو نیکیوں میں بزی کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کانا یتکیو فی ہجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے، گود میں سر رکھتے، یعنی کہ گود میں سر رکھتے، وہ یتکیو فی ہجری وانا حائضہ، اور میں حیض کے حالت میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی جس زمانے میں لوگ اچھوت بنا دیا کرتے تھے عورتوں کو، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھیں، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھتے، یعنی رب سے بھی تعلق جڑا ہوا ہے، قرآن کی بات بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے۔ ایسا کچھ وقت ہو سکتا ہے جہاں بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں آپ اور دین کی بھی بات سیکھ رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ساتھ میں آپ لوگ بیٹھ کے درس دیکھ رہے ہیں، کوئی قرآن کا ترجمہ ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی صحیح ثابت کتاب آپ، دینی کتاب آپ ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی وقت ہو جیسے بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزر جائے اور دین کی بات بھی ساتھ میں ہو، اللہ کے ساتھ بھی تعلق جڑا ہو، ایسی کوئی چیز ہو جو اس میں ان کی تربیت کا بھی ذریعہ بنتا ہے، ان کے لیے نصیحت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے آج کے خطبے میں کہ ہمارا نام جنت والوں میں کیسے ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آئی کہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا، چھوڑ دینا انہیں اللہ کے لیے۔ ارے بھائی جان دے دیتے تھے، جان، سوچو جان، بلال رضی اللہ عنہ کو سوچیے، اینٹ پہ جلتی، وہ جو گرم گرم ریت پہ ان کو لٹا دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا چھوڑ دو اس دین کو، اور وہ احد احد کی پکار لگاتے تھے۔
اور پچھلی قوموں میں ایسی مثالیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آری رکھ دی جاتی تھی سر پہ لوگوں کے کہ چھوڑ دو اس دین کو، اور وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے، آری سے انسان کو کاٹ دیا جاتا تھا. بھئی لوگ اپنی جان دیتے تھے اللہ کے لیے. کیا ہم شیطان کے اس راستے کو، گناہوں کو نہیں قربان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ گناہوں نافرمانیوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے کہ اللہ تیرے لیے میں چھوڑ دیا، میں تیرے لیے چھوڑ دیا، بس رب العالمین کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، میں پلٹ گیا اور مجھے پلٹا ہی رکھ، مجھے نیک راستے پہ ہی رکھ. تو اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ایک انسان کا نام تاکہ جنتیوں میں ہو جائے، ایک چیز ہم نے دیکھا توبہ، ایک چیز دیکھا کہ زندگی کو اچھے اچھے کاموں سے بھرو، خالی مت چھوڑنا. ایک تیسری چیز میرے بھائیوں وہ ہے کثرت سے دعا کرنا. اور روزوں کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، اسی کے درمیان میں آیت نمبر 186 آتی ہے جس میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ یہ دعا کے تعلق سے آیت آئی ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے، ہر پورے سال بھر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں رہنا چاہیے. اب رمضان میں تو خاص طور سے روزوں کی آیتوں کے درمیان میں آیت نمبر 183 سے 187 تک آپ پڑھ رہے ہیں، پورے روزے کے متعلق احکام، اور درمیان میں 186 میں دعا کے تعلق سے ایک آیت ہے. پتہ چلا دعا کا گہرا تعلق جو روزوں سے ہے. اور روزوں سے کیا گہرا تعلق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم سحری میں اٹھتے ہیں الحمدللہ. اب وہ جو وقت ہوتا ہے رات کا آخری ایک تہائی وقت چل رہا ہوتا ہے، جو وقت پہ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے مانگنے والا اور میں اسے دے دوں، کون ہے جو مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں. تو وہ وقت ہوتا ہے خصوصی طور پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو دل سے دعا کرنا چاہیے، ویسے تو دن بھر اور زندگی بھر، لیکن وہ وقت جو خاص قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح نماز کے لیے ہم آتے ہیں، جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، اذان ہو چکی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت قبولیت کا وقت ہے. آپ سفر میں ہیں یا کوئی ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر میں قبولیت کا وقت ہے. لوگ فضول کی چیزیں کرتے ہیں سفر میں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ایسے وقتوں پر خاص طور سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے پکارے. افطار سے پہلے کا وقت بھی بعض روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں. اب دعا کرنے میں یاد رکھیے صرف دنیا مت مانگا کرو کہ اللہ یہ دنیا کی یہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، یہ پیسہ، یہ ڈیل، یہ چیز، یہ پریشانی، صرف دنیا. دیکھو دنیا مانگو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کا خیر عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آنکھ سے بچا لے. جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں پسند کرتا. یاد رکھیے جہاں دنیا مانگ رہے ہو ساتھ میں آخرت مانگو. آپ دنیا کی تھوڑی پریشانی دیکھ رہے ہو، آخرت کی بڑی پریشانی نہیں دکھ رہی، آخرت کا بڑا پرابلم نہیں دکھ رہا ہے. وہ دن یہ دعائیں کام آئے گی تو آخرت کا خیر بھی ساتھ میں مانگو. یہ بہت ضروری چیز ہے. دوسری چیز، دعا مانگتے ٹائم پر ذرہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ دے گا نہیں دے گا، اللہ دے گا نہیں دے گا، اس پہ ذرا بھی شک نہ ہو، بلکہ بالیقین مانگنا چاہیے، ضد کے ساتھ مانگنا چاہیے. اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس آیت میں، وعدہ نہیں کیا، کیا وعدہ کیا؟ کہ جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. جب بھی پکارتا ہے، یعنی ایسا نہیں آج پکارے ایک سال بعد سنا. اللہ تعالیٰ جب ہم پکارتے ہیں تب اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی پھر دیتا کیوں نہیں ہر بار؟ بھائی دنیا کی زندگی آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کس کو پکار رہے ہو؟ آپ رب کو پکار رہے ہو. آپ کون ہو؟ انتم الفقراء الی اللہ، آپ تم سب فقیر ہو اللہ کے آگے. اب فقیر کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ فقیر ہے وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو ایک ہے مالک ہے، غلام کو بولتا ہے یہ لا کے دو، اور ایک ہوتا ہے فقیر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو. دونوں میں ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے مانگا اس نے دیا نہیں، تم کس بنیاد پہ شکایت کر رہے ہو؟ تم شکایت کس بیسس پہ کر رہے ہو تو بتاؤ پہلے. تم ہو کون؟ تم فقیر نہیں ہو. اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ مالک سمجھتے ہو؟ ماسٹر سمجھ کر کے غلام کو حکم دے رہے ہو کہ ایک سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اپنا ایٹیٹیوڈ پہلے صحیح کرو. ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے تب تک جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں مانگا، اب اتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں ملا. تم ہو کون؟ تم بھکاری ہو، بھکاری بن کے رہو. تم فقیر ہو، اپنے آپ کو تم نے خود بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایک ایک چیز اللہ کی دی ہوئی ہے نا. تو احساس کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو احساس ہونا چاہیے میں ہوں کون؟ میں تو محتاج سا بندہ ہوں بھائی. میری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک زمین تھوڑی سی ہل جائے تو اپنے آپ کو بچا لوں. میری تو اتنی طاقت نہیں کہ میں بیماری سے، موت سے اپنے آپ کو بچا سکوں. میں تو یہاں پہ اللہ کے پورے فیصلوں کے کا محتاج ہوں، میں مانگ رہا ہوں اس سے. ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا چاہیے. اگلی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی،
جیسا بندہ میرے ساتھ بارے میں سوچ رہا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. ان ظن بی خیرا فلہ، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا. وَإِن ظن بی شرا فلہ، میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں. اگر آپ یہ سوچتے ہو میں مانگتا تو ہوں ملتا نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا تمہارے ساتھ ابھی کہ ٹرائی ملتا تو نہیں ہے، ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں ملتا نہیں ہے، تم نے سوچے نا، ایسے ہی ہوگا ابھی. اور اگر ضد کے ساتھ یقین کے ساتھ آدمی کرے کہ اللہ نے مجھے دیا، ماں کی کوکھ میں تھا تب دیا اللہ تعالیٰ نے، مانگے بغیر دیا، کروڑوں انتظام نہیں کیے ہمارے لیے، گن سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ ہے حقیقت کہ اللہ کے اتنے 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 احسان ہیں، گن ہی نہیں سکتے، ہماری گنتی نہیں ہو سکتی. ایک ایک دھڑکن کو گنو گے، ایک ایک سانس کو گنو گے. اتنی چیزیں پتہ ہے، وہ تو ہو سکتا ہے گننے کی کوشش کرے، لیکن کتنی ساری چیزیں ایسی جو ہمیں معلوم بھی نہیں آج کہ اللہ کے کتنے سارے احسان ہیں. تو میرے بھائیوں، جس نے اتنے سارے انتظام کیے آپ اس سے مانگ رہے ہو، جس نے کروڑوں احسان کی دیے اس سے مانگ رہے ہو. مانگے بغیر دیا تھا تمہیں، ایک ایک چیز جو ہے آج وہ مانگے بغیر دی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے پاس، اس سے مانگ رہے ہو. یہ احساس کے ساتھ آدمی مانگے گا تو یقین کے ساتھ مانگے گا. اور یاد رکھو جب آپ مانگتے ہو نا تو تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے گا، جیسے کوئی کہہ رہا ہے اللہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، اللہ مجھے دے دے، تو یا تو اللہ اسے 10,000 دے دے گا، یا تو اس برابر کوئی مشکل آنے والی تھی اللہ اس مشکل کو ٹال دے. یعنی 10,000 تو نہیں دیا لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس میں 10,000 کا بل بننے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 نہیں دیا لیکن ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا. یا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکی کی شکل میں دے گا. مطلب کیا؟ قیامت کا دن کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، بھائی کے کام نہیں آئے گا. تب یہ جو دعائیں ہیں نا جو آدمی بول رہا ہے میں مانگا، ارے وہاں ملے گا تمہیں. تم صبر کرو، ایمان رکھو، یقین رکھو، جہاں دینا ضروری ہے زیادہ بہتر ہے وہ کرے گا اللہ تمہارے لیے، تم اس پہ بھروسہ کرو. تو میرے بھائیوں یہ بات خاص دعا کے تعلق سے کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ سے بندے کا تعلق جڑ جائے نا، یہ اس کے سدھار میں، اس کی زندگی میں چینج لانے میں، اس کو جنتیوں بنانے میں بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ دعا میں پتہ ہے کتنا کوٹا ہے، ایک آدمی کو کتنی دعائیں کرنے کی اجازت ہے دن بھر میں؟ 2 دعا، 3 دعا کہ 5 دعا؟ کتنی دعائیں کر سکتا ہے بندہ؟ ان گنت دعائیں کر سکتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا چیک ہے، آپ کو کتنے چیک فاڑتے ہو، یا تو آپ کو وہ چیز ملے گی، یا تو کوئی پریشانی ٹلے گی، یا تو آخرت میں ملے گا. ہر چیز، ہر دعا ہے. تو آدمی کتنا اپنا دنیا آخرت کا فائدہ کر سکتا ہے صرف دعائیں کر کے. تو یہ دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اس میں کم نہیں رہنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اگلی چیز میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں سدھار لانے کے لیے ڈھونڈو کون سی نیکیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ نیکیاں کرو. کسی کو افطار کرانا، کسی کو مسکرا کے ملنا، کسی کی خیر خائی کرنا، بیمار ہو عیادت کرنا، جنازہ ہو اس میں جانا، تدفین تک ساتھ میں رہنا، جنازے کی نماز پڑھنا، تدفین تک ساتھ میں رہنا، 2 قیرات 2 پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں. کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، کوئی پریشانی میں اس کو صبر کی تلقین کرنا، پریشانی میں بھی صبر کرنا. یہ سب چیزیں میرے بھائیوں دیکھو کون سی سنتیں ثابت ہے، وہ سب سنتوں پر دیکھو اور وہ سب سنتوں پر عمل کرنا. کوئی پتہ ہے آپ کو جو بیمار ہے آج مسجد میں نہیں دکھ رہا ہے، کون ہے آج جو گھر میں بیمار ہے، اس کی عیادت کرو. بھائی کچھ نہیں تو تھوڑا فون کال کر لو، ملنے جاؤ اور بہتر ہے، لیکن فون کال کر کے خیریت پوچھ لو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا تکلیف دور ہوتی ہے. وہ تواصو بالصبر کرو، صبر کی تلقین کرنا. وہ تواصو بالصبر سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں نا. ایسا نہیں کہنا کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ، کچھ برا نہیں ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے. بندوں کو پریشانی پر ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. صبر کرتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو صبر کی تلقین کرنا، ایمان کی بات کرنا، یقین کی بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو میرے بھائیوں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جو نیکیاں کر سکتے ہیں وہ نیکیاں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، فَقْفِرْ مَرَقَتَهُ، شوربہ تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا شوربہ پانی وغیرہ ڈال کر بڑھا دو. وَغْرِفْ لِجَارِكَ شَيْئًا مِنْهُ، اپنے پڑوسی کو بھی کچھ اس میں سے دو. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اچھا کھانا بنے تو کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا پڑوسی کو بھی بھیجنا چاہیے. صرف رمضان میں نہیں، افطار کے ٹائم پہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سال بھر کا ہونا چاہیے معمول. اور ہمارے آج کل کی حقیقت کیا ہے؟ پڑوسی جی رہا ہے، مر رہا ہے، پریشانی میں ہے، آسانی میں ہے، کیا ہے کچھ معلوم نہیں، نام تک نہیں معلوم ہوتا ہے پڑوسی کا نام کیا ہے، پڑوسی ہے کون معلوم نہیں ہوتا ہے. پڑوسی کون ہے معلوم کرو بھائی، اس کی خیر خائی، گھر میں اور کون ہے، رشتہ دار، صلہ رحمی کرنا. معلوم ہے صلہ رحمی کتنی بڑی نیکی ہے کہ صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنا. اور کسی نے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے اس کو فون کرو، خیریت پوچھو، ملنے جاؤ، السلام علیکم. رشتہ داروں سے ملو. صلہ رحمی رزق میں برکت،
زندگی کی عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بڑی نیکی ہے۔ مطلب کیا ہے نا میرے بھائیوں، نیکیاں ایسی ڈھونڈو، کیا کیا نیکیاں ہیں اسے زندگی میں شامل کرو، اسے زندگی میں شامل کرو۔ کتنا اچھا مہینہ ہے یہ، مہینے میں اور زیادہ ہم آگے رہیں۔ کیا چیز کے لیے؟ جو ہمارا مقصد چل رہا ہے جنت میں ہمارا، جنتیوں میں سے ہمارا نام ہو جائے، تو یہ جنتیوں میں سے نام ہو جائے، یہ تمام ان چیزوں میں سے۔ آخری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب یہاں جو جی رہے ہیں، جینے کے دو طریقے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دونوں راستے بتا دیے۔ ایک راستہ ہے جہنم لے آنے والا راستہ، اور ایک راستہ ہے کلیئرلی جنت لے آنے والا راستہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جہنم والا راستہ لیں گے اور بولے پھر بھی مجھے جنت چاہیے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جو راستہ لیں گے وہیں پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ سامنے آپ کو کلیئرلی دو راستے دکھائی دیں گے۔ ایک ہوگا حق کو قبول کرنے والا راستہ، سچی بات جاننے والا راستہ، لا الہ الا اللہ توحید والا راستہ، شرک سے بچنے والا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا راستہ، گناہوں سے بچنے والا راستہ، حرام چیزوں کو حرام پہچاننا اور ان سے بچنے والا راستہ۔ اور ایک وہ راستہ ملے گا خواہشات کی پیروی۔ شیطان کہے گا آ جاؤ میری بات مانو، اپنی خواہشات کو فالو کرو، اس پہ چلو۔ دو راستے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہہ دیا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو انکار کرنے والے بنو، تمہارا معاملہ ہے، تم فیصلہ کرو۔ جو جنت ملے گی وہ کیا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ شارٹ کٹ نہیں ہونے والا ہے، شارٹ کٹ میں بس ایسے ہی ہو جائے گا، گناہ والے کام کروں گا پھر بھی جنت چاہیے۔ بھائی جنت چاہیے تو اس کے لیے وہ راستے پہ بھی تو چلو۔ تم سچ مچ جنت چاہتے ہو تو نیکی کے راستے پہ چلو۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں جو آج کے خطبے میں آئی، یہ صرف یاد دہانی ہے۔ فائنلی فیصلہ تو ہمارا ہے، ہم میں سے ایک ایک کا ہے، اور اتنا اچھا مہینہ چل رہا ہے، بس ابھی شروع ہوا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں مہینہ الحمدللہ یہاں تک مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں آگے سے آگے رہنے والا بنا دے، اپنے اور گھر والوں کی تربیت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تیری کتاب سے ہم تعلق جوڑیں، اس پر غور کریں، اسے سمجھیں، اسے محسوس کریں، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ تیرے دین کی بات خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے، بیماریوں میں، مشکلوں میں ہے، کوئی بھی مصیبت میں ہے، دنیا میں یہاں ہو یا کہیں بھی دنیا میں، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین پہ قائم رہنے والا بنا دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال تعالى في كلامه المجيد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ